امریکہ میں وہاں پر موجود لوگوں نے جو احتجاجی مظاہرہ کیا، بہت بھرپور مظاہرہ، شہباز شریف صاحب تو کسی گیدرنگ میں پاکستانیوں سے خطاب بھی نہیں کر سکتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے، میں طارق متین ہوں۔ واللہ خیر الماکرین، اللہ سب سے بہتر تدبیر فرمانے والا ہے، وہی بچائے گا میرے دیس کو بلاؤں سے، جو بارش میں شجر سے گھونسلہ گرنے نہیں دیتا، کیونکہ اس کی تدبیر تمام تدابیر کی امام ہے۔ جمعہ کا دن ستمبر کی 27 تاریخ شروع کرتے ہیں کوئکلی۔ پنڈی میں شدید پریشانی ہے عمران خان کی احتجاج کی کال کے بعد۔ کیا ہو رہا ہے پنڈی میں، بات یہیں سے شروع کرتے ہیں۔ دیکھیے، احتجاج بنیادی آئینی جمہوری حق ہے اس ملک کے کسی بھی شہری کا، اور اس سے روکا نہیں جا سکتا، لیکن چونکہ مینڈیٹ چوری کا معاملہ ہے، حکومت پریشان ہے، اس لیے کیا کیا جا رہا ہے؟ یہ جو عمران خان کی کال ہے لیاقت باغ راولپنڈی پر احتجاج ہوگا، تو پنڈی میں پریشانی کیسی ہے آپ اندازہ لگائیے۔ یہ جو میٹرو بس سروس ہے یہ معطل کر دی گئی ہے، ابھی سے اعلان ہو گیا ہے، لوگ آتے ظاہر ہے تو اس کو استعمال کرتے ہیں، یہ معطل کر دی گئی ہے۔ موٹر وے بند کرنے کی تیاری، جی ٹی روڈ پر رکاوٹیں ابھی سے نظر آ رہا ہے کہ تیاری کر لی گئی ہے۔ خود راولپنڈی اسلام آباد کی سڑکوں پر جگہ جگہ کنٹینر تیار ہیں کہ کنٹینر لگائے جائیں گے، رستے بند کیے جائیں گے، لوگوں کو آنے سے روکا جائے گا، ان کی زندگی حرام کی جائے گی۔ پھر اس کے بعد عام تعطیل کا اعلان، یہ حکومت یہاں تک پہنچ گئی ہے، ایسی بھی خبریں آ رہی ہیں۔ اس کے علاوہ دفعہ 144 کا نفاذ، یہ بھی نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا ہے باضابطہ طور پر۔ احتجاج پر پابندی، جلسے جلوس پر پابندی، اجتماع پر پابندی، تو سب کچھ حکومت خود بند کر دینا چاہتی ہے۔ اصل میں عمران خان صاحب کیا چاہتے ہیں؟ جلسہ ہوگا، جلسے کے ذریعے اپنا پیغام پہنچائیں گے، جلسہ نہیں کرنے دیا جائے گا، احتجاج کریں گے، شہر شہر احتجاج کریں گے، بھرپور احتجاج کریں گے۔ احتجاج کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ لوگ جمع ہوتے ہیں، تقاریر ہوتی ہیں، میسیجز ہوتے ہیں، اور وہ میسیجز لوگوں تک پہنچتے ہیں۔ یہاں حکومت خود یہ کام کر رہی ہے کہ جب لوگوں کو آمد و رفت سے روک دے گی، کنٹینر لگا دے گی، راستے بند کر دے گی، دکانیں بند کر دے گی، حکومت میٹرو سروس بند کر دے گی، تو حکومت خود یہ کام کر رہی ہے کہ حکومت باضابطہ طور پر عمران خان جو کرنا چاہتے ہیں وہ کر کے لوگوں کو تیار کر رہی ہے۔ لیاقت باغ جلسہ گاہ یا احتجاج گاہ یہ بھی سیل کر دی گئی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کا اعلان ہے 2 بجے کا، تو یہ کر دیا گیا ہے ابھی سے اس حکومت کی جانب سے۔ تو آپ دیکھیے کہ اس حکومت نے خود بتا دیا ہے کہ ہمیں احتجاج سے کتنی پرابلم ہے۔ اس کے علاوہ تالے لیاقت باغ کے ویڈیوز آ رہی ہیں، وہ دروازوں پر تالے ڈال دیے گئے اور تمام دروازے بند کر دیے گئے۔ رینجرز تعینات کر دی گئی ہے، رینجرز کی بہت بڑی نفری تعینات کر دی گئی ہے، پولیس کی نفری تعینات کر دی گئی ہے، اور لوگوں کو باضابطہ طور پر کہا جا رہا ہے کہ مت آنا۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز کی گئی انتظامیہ کی جانب سے کہ یہ احتجاج ہم روکنا چاہتے ہیں، دفعہ 144 نافذ کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ اس کی آڑ میں شرپسند عناصر اپنے مذموم مقاصد پورے کر سکتے ہیں۔ یہ حکومت نے کیا ہے۔ تو عمران خان صاحب نے جو احتجاج کی کال دی اس پہ شدید پریشانی ہے۔ اتنا ہی نہیں ہوا، شیخ وقاص اکرم صاحب وہ بھی بتا رہے ہیں کہ کیا ہوا۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کے خاندان کا جو کاروبار ہے، ان کا کاروبار ہے، انہوں نے پریس کانفرنس کی، پریس کانفرنس کر کے نئے سیکرٹری جنرل نے پیغام دیا، اور پھر اس کے بعد ان کے جو پیٹرول پمپس ہیں ان پر بھی پولیس پہنچ گئی ہے، مختلف لوگوں کے گھروں پر پولیس پہنچ گئی ہے، لوگوں کو نظر بند کرنے کا، اٹھانے کا سلسلہ پولیس نے شروع کر دیا ہے۔ تو یہ مریم سرکار جو پہلے دن آئی تھی، ہم نے دیکھا تھا میاں عباد فاروق کے بھائی شہزاد فاروق، ان کے ساتھ جو ہوا، جو احتجاج میں ہوا، تو پہلے دن سے غیر جمہوری ہونا، بنیادی جمہوریت سے عاری ہونا مریم نواز شریف کی حکومت نے ثابت کیا تھا۔ یہ لوگ اب بھی یہ ثابت کر رہے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف والے کہتے ہیں احتجاج ہوگا، بھرپور ہوگا، بڑا احتجاج ہوگا، گج وج کے احتجاج کریں گے، یہ کہنا ہے شیخ وقاص اکرم صاحب کا۔ پہلا امتحان تھا جو سپریم کورٹ کے باہر تھا، بہت اچھا نتیجہ اس کا نہیں آیا، لیکن یہ ہو گیا۔ آج ایک تماشا اور لگا، ہوا یہ کہ عادل بازئی کوئٹہ سے آزاد جیتے تھے، پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ۔ اس کے بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان کا ایک پیپر ہم نے بار بار دیکھا کہ وہ پی ایم ایل این میں شامل ہو گئے ہیں۔ آج ایک بار پھر خبر چلی کہ باضابطہ طور پر پی ایم ایل این میں شامل ہو گئے ہیں۔ میری خود عادل بازئی صاحب سے بات ہوئی، میں نے کہا یہ کیا ماجرا ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں تردید کرتا ہوں، میں کوئی شامل نہیں ہوا پی ایم ایل این میں، میں عمران خان کا تھا، عمران خان کا ہوں، اس کے ساتھ کھڑا ہوں، میں پی ٹی آئی کے خلاف ووٹ نہیں کروں گا، پارٹی پالیسی کے خلاف ووٹ نہیں کروں گا۔
تو میں نے کہا آپ اس کو کنٹیسٹ کیوں نہیں کرتے؟ تو انہوں نے مجھے ویڈیو بھیجی بیرسٹر گوہر کی. تو بیرسٹر گوہر نے کہا کہ یہ معاملہ ہمارے سامنے، ہم اس کو دیکھ رہے ہیں اور ہم اس کو کنٹیسٹ کریں گے. دوسرا عادل بازئی صاحب کہتے ہیں کہ یہ انہوں نے کر دیا ہے، اس کو کنٹیسٹ کریں گے، لیکن یہ پیپر پہ ڈال کے ویب سائٹ پہ بیٹھ جائیں تو اب کیا کیا جائے؟ ظاہر ہے کہ اس کو کنٹیسٹ کیا جائے گا، لیکن یہ ووٹ پاکستان مسلم لیگ نون کا ہو گیا. یہ تمام چینلز پہ خبر چلوائی گئی. یہ خبریں آتی ہیں باضابطہ طور پر ایک واٹس ایپ گروپ میں ڈالی جاتی ہیں، خاص جگہ سے آتی ہیں اور چینل پہ چلا دی جاتی ہیں. تو یہ خبریں وہیں سے آئیں، چلوا دی گئیں. لیکن بہرحال اس کی عادل بازئی کی خود کی جانب سے تردید آ گئی. تو اچھی بات ہے، ہمارا میڈیا ویسے بھی اس کی کوئی اوقات نہیں ہے اور ذلیل و رسوا ہوتا ہے. یہ لوگ ایک مقبول ترین سیاسی رہنما کی خبر نہیں چلا سکتے، اس کی جماعت کی خبر نہیں چلا سکتے، اس کے وزیر اعلیٰ کی خبر نہیں چلا سکتے، اور ان کے خلاف خبریں دبا کے چلاتے، اطمینان سے چلاتے، اور پھر اس کے خلاف گھٹیا ترین پریس کانفرنسز بھی، عدت جیسی، لطیف جیسی، سب کچھ ہو وہ بھی چلاتے ہیں یہ لوگ. تو اچھی بات ہے کہ یہ خود لوگوں کے سامنے فیک نیوز والے ثابت ہوں. مجھے اس بات کی خوشی ہوتی ہے کہ ان کا جو کیا ہے وہ بتایا جائے اور لوگ خود بتائیں، ایک عام آدمی بتائے. زبردست. شہباز شریف صاحب نے خطاب کیا اقوام متحدہ میں، اور شہباز شریف صاحب اس دورے پر گئے ہوئے ہیں. خواجہ آصف، عطا تارڑ، متحدہ قومی موومنٹ کے خالد مقبول صدیقی، دیگر لوگ، اس کے علاوہ کچھ صحافی وغیرہ ان کے ساتھ اس وفد میں ہیں. شہباز شریف صاحب نے جو تقریر کی اس پر نون لیگ والے کہہ رہے ہیں زبردست، کیا تقریر کی ہے، چھا گئے شہباز شریف صاحب. ہمارا میڈیا لکھ رہا ہے وزیر اعظم نے فلسطین کا مقدمہ پیش کر دیا. شہباز شریف صاحب نے خطاب کرتے ہوئے کیا کہا؟ وہ کہتے ہیں غزہ میں نسل کشی پر مبنی جنگ اور یوکرین میں خطرناک لڑائی جاری ہے. ہم فلسطین کی مقدس سرزمین پر ایک بڑا المیہ رونما ہوتے دیکھ رہے ہیں. فلسطینی بچے زندہ دفن ہو رہے ہیں، جل رہے ہیں، اور دنیا تماشائی بنی ہوئی ہے. شہباز شریف نے کہا کہ نہ صرف میں مذمت کرتا ہوں بلکہ ہمیں اس خونریزی کو فوری روکنا ہوگا. یہ بھی کہتا ہوں فلسطینی ریاست قائم کی جائے جس کا دارالحکومت بیت المقدس ہو. اقوام متحدہ فوری طور پر فلسطین کو اپنا رکن تسلیم کرے. فلسطین کو اقوام متحدہ کے مستقل رکن کی حیثیت ملنی چاہیے. غزہ مصائب ختم کرنے کے لیے فلسطین کے 2 ریاستی حل کی ضرورت ہے. یہ شہباز شریف صاحب نے خطاب کیا، لبنان کی صورتحال پر بات کی، اور اس کے علاوہ انہوں نے بھارتی حکومت کشمیر میں جو مسلم اکثریت ہے اس کو اقلیت میں بدلنے کی مذموم کوشش کر رہی ہے اس پر بھی بات کی. عمران خان صاحب نے اس سے زیادہ بھرپور انداز میں یہ مقدمہ اقوام عالم کے سامنے پیش کیا تھا. شہباز شریف صاحب نے کیا، بڑی تعریف کر رہے تھے نون لیگ والے. تو میں نے کہا ان کو یاد دلائیں کہ پاکستان میں سڑکوں پر فلسطین کا پرچم لے کر جو نکلتا تھا یہاں سے پکڑ کے موبائل میں اٹھا کے پھینکتے تھے اس کو پولیس کی. پی ایس ایل کے میچز میں دنیا دیکھ رہی ہے، جو فلسطین کا پرچم لے کر بیٹھا ہوتا تھا، نعرہ لگاتا تھا، اس کو میچ کے دوران اٹھاتی تھی انتظامیہ، پولیس کے لوگ، اور گرفتار کر لیتے تھے. پھر اس کے بعد جمعے کی نماز کے بعد فلسطین کے نام پر احتجاج ہوتے تھے اور انتظامیہ گرفتار کرتی تھی لوگوں کو. پاکستان تحریک انصاف نے فلسطین کے نام پر احتجاج کی اجازت مانگی. پاکستان تحریک انصاف کو اجازت اس حکومت کی جانب سے نہیں دی گئی. یہی حکومت تھی، سینیٹر مشتاق صاحب اسلام آباد میں دھرنا دے کر بیٹھے تھے، ایک فوجی افسر کی گاڑی چڑھ دوڑی، دھرنے کے مظاہرین کے اوپر 2 لوگ جان سے گئے. یہ بھی ہم نے دیکھا، اور کیا ہوا اس کے بعد ابھی تک ہمیں پتہ نہیں ہے. ان کو وہاں سے ان کا محکمہ لے گیا کہ یہ محکمانہ کارروائی ہوگی اس کے خلاف. تو یہ بھی ہوا. فلسطین کے لیے مظاہرہ کرنے والے سینیٹر مشتاق کو، ان کی اہلیہ کو، ان کے کارکنوں کو گرفتار ہوتے ہوئے ہم نے دیکھا. اور اس حکومت کو ہم نے دیکھا کہ جب اسماعیل ہنیہ شہید ہوئے تو انہوں نے پہلے لکھا اسرائیلی ایڈونچرزم، اور پھر اس کے بعد انہوں نے اسرائیلی کا لفظ نکال دیا. آج شہباز شریف صاحب وہاں بات کر رہے تھے اور ان کے لوگ تعریف کر رہے تھے، تو میں سوچ رہا تھا کہ یہ وہی شہباز شریف ہے جس کی حکومت میں مائیں، بہنیں، بیٹیاں قید ہیں، جس کی حکومت میں خواتین کے یہاں، بزرگ خواتین کے یہاں ہاتھ ڈالا گیا ہے، جس کی حکومت میں ایک ایم این اے نے مجھے خود بتایا، مجھے کہا گیا ایک پولیس والے کی جانب سے، اوپر سے نیچے تک پکڑ کے کرتا پھاڑ دوں گا. یہ وہ شہباز شریف ہے جو وہاں انسانی حقوق کیسے پامال ہو رہے ہیں اس پہ خطاب کر رہے تھے. ہمارے ہاں جو صورتحال ہے اس پر نہ عدالت نے نوٹس لیا، کوئی کارروائی کی، نہ اس حکومت کو ان تمام چیزوں کے ہوتے ہوئے وہاں بات کرتے ہوئے کوئی شرمندگی تھی، ہمت تھی کہ یہ لوگ وہاں پر خطاب کر رہے تھے. ڈرامے سے زیادہ خطاب کچھ نہیں تھا شہباز شریف کا وہاں پر. آپ تقریر جو ہے نا وہ کہ تقریر کی تو تقریر کر لیا آپ نے، آپ کا عمل کیا ہے؟
آپ کے قول و فعل میں تضاد ہے، اور کتنا بڑا تضاد ہے یہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ آپ بات کر رہے ہیں انسانی حقوق کی، یہاں آپ چوری کی حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور جس طرح سے ابھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اس چوری کی حکومت کا بھانڈا سرور باری صاحب اور ان کا پلیٹ فارم پھوڑ رہا ہے، وہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ اور ابھی بھی جو وہاں پر اسرائیلی فورسز کرتی ہیں وہ یہاں پر ہمارے لوگ کرتے ہیں، باضابطہ طور پر احتجاج کرنے والوں کو مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، آنسو گیس کے شل چلاتے ہیں، ان کے گھروں میں گھس جاتے ہیں، اٹھا کے لے جاتے ہیں، اور جس طرح سے ڈاکہ ڈالا جاتا ہے، بیٹیوں کا جہیز اٹھا لیا جاتا ہے، لوگوں سے جس طرح سے رشوت لی جاتی ہے، وہ ساری کہانی ہمارے سامنے ہے۔ اب خدیجہ شاہ باہر آ گئی ہیں، بتا رہی ہیں کیا ہو رہا تھا جیل کے اندر، عائشہ بھٹا بتا رہی ہیں کیا ہو رہا تھا جیل کے اندر، عالیہ حمزہ ایک ایک داستان ان لوگوں کی بتا رہی ہیں کہ جیل میں کیا کیا ڈیمانڈ ہو رہی تھی، طیبہ راجہ، صنم جاوید، یہ لوگ اب اس حکومت کا منہ بے نقاب کر رہے ہیں، ان کے منہ پر جو نقاب ہے وہ نوچ کے پھینک رہے ہیں۔ تو شہباز شریف صاحب کا خطاب ایک ڈھکوسلے سے زیادہ میری نظر میں کچھ بھی نہیں تھا۔ گھر ہاؤس ہیز ٹو بی ان آرڈر، لیکن ایسا نہیں ہے، یہ شہباز شریف صاحب کی اس حکومت کی حقیقت ہے۔ اس کے علاوہ میں آپ سے عرض کروں کہ سرور باری صاحب نے یہ بتایا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کیا کر رہے ہیں، جو سپریم کورٹ میں پارٹی بنا ہوا ہے یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان۔ سرور باری صاحب کہتے ہیں جو ڈیٹیلڈ رولنگ سپریم کورٹ سے آئی ہے اس میں ایک جملہ بہت اہم ہے کہ الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کے خلاف ایک پرائمری پارٹی کے طور پر کام کیا، یہ ایک بہت بھاری بھرکم جملہ ہے۔ ہمارا سرور باری صاحب کی تنظیم کا جو آڈٹ ہے اس نے الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ کا کیا ہے، اس آڈٹ میں یہ واضح ہے کہ الیکشن کمیشن واقعی ایک پارٹی کے طور پر ایکٹ کرتا رہا ہے۔ یہ جو بڑی چوری ووٹوں کی ہوئی ہے، ہم نے قوم کے ساتھ اسے میڈیا کے ذریعے شیئر کیا ہے، ہم مختلف حلقوں کا آڈٹ کرتے رہے ہیں، اور حال ہی میں الیکشن کمیشن نے 38 کمیٹیاں بنائی تھیں، 38 کمیٹیاں بنائی تھیں تاکہ الیکشن کے نتائج کے فارمز کی نامکمل حالت کو درست کیا جا سکے۔ بہت سے فارم پڑھے نہیں جا رہے تھے، الیکشن کمیشن نے ان 38 کمیٹیوں کو 1 ہفتے کی مدت دی تھی کہ وہ اپنی رپورٹ جمع کرائیں، لیکن آج دیکھیں 24 دن گزر چکے ہیں اور آج تک کسی بھی قسم کی رپورٹ جمع نہیں کی گئی۔ اس بھونڈے طریقے سے انہوں نے ڈیٹا اپنی ویب سائٹ پر ڈالا، اور جب اس ڈیٹا کو تبدیل کیا تو وہ بھی بے نقاب ہوا۔ سرور باری صاحب یہ کہتے ہیں تو الیکشن کمیشن نے جو خود کرنے کا اعلان کیا تھا وہ بھی الیکشن کمیشن نہیں کر سکا، بے نقاب ہوا بری طرح سے۔ ایک چیز اور بتاؤں میں آپ کو جاتے جاتے، شہباز شریف صاحب نے جو تقریر کی ہے، اس تقریر کے موقع پر امریکہ میں وہاں پر موجود لوگوں نے جو احتجاجی مظاہرہ کیا، بہت بھرپور مظاہرہ، شہباز شریف صاحب تو کسی گیدرنگ میں پاکستانیوں سے خطاب بھی نہیں کر سکتے، سفارت خانے میں چنیدہ لوگ بلا کر ان سے خطاب کیا جا رہا ہے، کیونکہ اگر وہ باہر نکل کر خطاب کریں گے تو جو ہمارے سامنے ہوا پاکستان میں مختلف شخصیات کے ساتھ، ان کو بتایا گیا کہ وہ ہو سکتا ہے بہت بھرپور انداز میں ہو سکتا ہے۔ یہ جو مظاہرہ ہوا اس میں شہباز شریف صاحب کرائم منسٹر کا پلاکارڈ لے کر خواتین، عام مظاہرین یہ کھڑے ہوئے تھے، پولیٹیکل پرزنرز کو ریلیز کیا جائے یہ ڈیمانڈ لے کر لوگ کھڑے ہوئے تھے، اور یہ ڈیمانڈ ان پاکستانیوں کی، پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹرز کی نہیں ہے، یہ ڈیمانڈ اقوام متحدہ کی ہے، یہ ڈیمانڈ اس حکومت سے ایمنسٹی انٹرنیشنل کی ہے، یہ ڈیمانڈ امریکی ایوان نے کی ہے، یہ ڈیمانڈ برطانیہ سے آئی ہے، اور یہ حکومت کسی بھی طور اس قابل نہیں ہے کہ یہ اس ڈیمانڈ کا جواب دینے کی صلاحیت رکھتی ہو، کیونکہ یہ لوگ مل کے اقتدار پر قابض ہیں، اور ایک دوسرے کا تحفظ کرنے میں، ان ڈیمانڈز کے سامنے ریت میں سر دبانے میں ان لوگوں کی بقا ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔